بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ایگلس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کنزیومر کورٹ میں ایک عام شہری کس طرح سے جا سکتا ہے اور وہ کنزیومر کن کن صورتوں میں کنزیومر ہو سکتا ہے اور کون کون سے صورتوں میں وہ بندہ جا کے کلیم کر سکتا ہے کنزیومر کورٹ میں۔ یہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر ہم پنجاب کے لاء کی بات کریں گے۔ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا آپ کوئی سروسز لیتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے تو آپ کنزیومر کہلاتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو ری سیل پرپس کے لیے یا کمرشل پرپس کے لیے خریدتے ہیں تو آپ کنزیومر نہیں کہلاتے۔ اب جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی سروسز لیتے ہیں، اگر کوئی چیز ہے تو اس پروڈکٹ کو اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا وہ جس سے آپ نے وہ خریدی ہے اس نے جو اس کی اسپیسیفیکیشنز دی ہیں وہ ان کے مطابق نہیں ہے، ان کا معیار وہ نہیں ہے جن کے مطابق آپ نے ان کو خریدا ہے، جو اس کی ڈسکرپشن ہے، یا ان چیزوں کے اندر کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور اگر کوئی سروسز آپ خریدتے ہیں اور اس کے سروسز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے ان سروسز سے ریلیٹڈ، تو آپ کنزیومر کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے عام شہری جو ہے وہ کنزیومر کورٹ کو اپروچ کر سکتا ہے، وہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی آن لائن پرچیز کی یا فزیکل پرچیز کی یا کوئی سروس خریدتے ہیں اور آپ کے معیار کے مطابق نہیں نکلتی، تو سب سے پہلے آپ باؤنڈ ہیں اس بندے کو آپ نے ایک لیگل نوٹس سرو کرنا ہے۔ لیگل نوٹس ایک سمپل ڈاکیومنٹ ہے جس کے تحت آپ نے اس سروس پرووائڈر کو یا اس پروڈکٹ کے سیلر کو آپ نے یہ ساری گراؤنڈز بتانی ہے کہ جی میں نے آپ سے یہ چیز خریدی، یہ چیز اس معیار کے تحت آپ نے بتائی تھی، لیکن جب میں نے یہ چیز لی تو یہ چیز اس میں اندر یہ ڈیفیکٹ تھا، یا میری یہ کمپلین ہے کہ آپ نے یہ چیز مجھے صحیح پرووائڈ نہیں کی اور اس سے مجھے یہ نقصان ہوا۔ یہ ساری چیزیں لکھ کر آپ نے اس کو ایک لیگل نوٹس سرو کر دینا۔ لیگل نوٹس سرو کرنے کے بعد اس سارے کاز آف ایکشن کے ارائز ہونے کے بعد آپ نے ودن 1 منتھ ایک کمپلینٹ فائل کرنی ہے کنزیومر کورٹ۔ جس بھی علاقے کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جہاں کے بھی آپ شہری ہیں، اس علاقے کی حدود کے اندر جو کنزیومر کورٹ آتی ہوگی، اس کنزیومر کورٹ کے اندر اسی طرح اس کنزیومر کورٹ کو ایڈریس کر کے آپ نے ایک کمپلینٹ فائل کرنی ہے کہ جی میں نے یہ چیز خریدی تھی، اس چیز میں یہ ڈیفیکٹ نکلا، یا میں نے یہ سروسز لی تھی، ان میں یہ میری کمپلین ہے اور میں نے اس کے لیے فلاں ڈیٹ کو ان کو لیگل نوٹس بھی دیا، لیکن مجھے میرے نقصان کی کوئی بھی بھرپائی نہیں کی گئی، لہٰذا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریسنٹلی دراز ویب سائٹ سے ریلیٹڈ لوگوں نے ایک کیس سنا جس میں دراز کو ایک کیس میں وہ ہارا اور اس کو جرمانہ ہوا 50,000 کا۔ تو جب آپ کنزیومر کورٹ کے اندر اپنا کلیم یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ نے یہ چیز خریدی تھی اور اس چیز کی ڈسکرپشن یہ تھی اور اس چیز کے اندر یہ ڈیفیکٹ نکل آیا، یا آپ نے یہ سروسز پرچیز کی تھیں اور ان سروسز کی وجہ سے آپ کو یہ نقصان پہنچا، وہ ٹھیک نہیں تھیں، میں نے کوئی زرعی ادویات خریدیں، میں نے وہ سپرے کیا اور میری فصل تباہ ہو گئی، تو یہ آپ کا نقصان ہے اور یہ اس کا ڈیفیکٹ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ودن 1 منتھ کنزیومر کورٹ میں گئے ہیں اور کنزیومر کورٹ میں جا کر آپ نے اپنا کیس ایڈریس کیا ہے، کنزیومر کورٹ میں جا کے اپنا کیس ثابت کیا ہے، تو عدالت آپ کو آپ کے تمام اخراجات کے ساتھ آپ کے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے اس مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر یا پروڈکٹ سیلر کو حکم دے سکتی ہے۔ اس میں جو صرف ضروری ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ دیکھنا ہے کہ میرا کاز آف ایکشن ارائز ہوا اس ڈیٹ سے، مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے، اس تاریخ سے 1 مہینے کے اندر آپ نے کنزیومر کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں دیر میں جائیں گے، اس کو 1 مہینے کے بعد جائیں گے، تو آپ کا کیس جو ہے وہ ٹائم بار ہو جائے گا۔